ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ کرپشن سے پاک پاکستان کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور ابھی تک جو مثالیں سامنے آئی، سینیٹر ہارون خان نے موٹر وے پولیس کی مثال دی، لیکن ایک میسج آیا کہ شاید وہاں پہ بھی کچھ انسپیکٹرز پکڑے گئے فیک چلان بکس کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک سجیشن آیا کہ ایوارڈز اور ریوارڈز کا سسٹم ہونا چاہیے. ایک کالر نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت کوئی ایسا اقدام کرے کہ جو کرپشن پہ وسل بلوئنگ کرے انہیں ایوارڈ دیے جائیں. اور ایک اور سجیشن ہے زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن رائٹ فرام دا ٹاپ. اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں پریکٹیکل سٹیپس وچ کین بی ٹیکن امیڈیٹلی؟ فیو سیکنڈز. اگر آپ نے اس ملک میں کرپشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو آپ ایک انڈیویجول ادارے کو اس ماڈل پہ بنائیں جس طرح موٹر وے پولیس بنی. میں دوبارہ کہتا ہوں، ہمارا ٹاپ ٹیلنٹ ملک سے باہر جا رہا ہے. ہمارا ٹاپ ٹیلنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سروس میں نہیں آتا. ہمارا ٹاپ ٹیلنٹ جو ہے وہ یا پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہا ہے. آپ کو ویدر اٹ از اے ڈرگ انسپیکٹر، ویدر اٹ از اے فوڈ انسپیکٹر، ویدر اٹ از اے بیوروکریٹ، آپ ٹاپ ٹیلنٹ سرچ کریں، آنےسٹ لوگ لے کے آئیں، ان کو کمپٹیشن کے تھرو لے کے آئیں، ان کی ٹریننگ کریں اور ان کو اتنے پیسے دیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہیں اور وہ عزت کی زندگی گزار سکیں اور لوگ ان کو ریسپیکٹ کریں. دیٹ از دا وے ٹو ریفارم دیز انسٹیٹیوشنز. جی اس میں آئی ٹینڈ ٹو اگری. اس میں ایفیشنسی کی پرابلم ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو ایفیشینٹ سسٹم، اور یہ ایک دو اداروں کے کرنے سے نہیں ہوگا جی. خدا کے لیے کہ اگر آپ کہیں گے آئیلینڈز کریٹ کر لیں، دس از ناٹ، اٹ ہیز ٹو بی وائڈ اسپریڈ، اٹ ہیز ٹو کم فرام دا ٹاپ. اور اس میں اگر آپ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی فالوڈ بائی 10 پوائنٹ ایجنڈا پلس ادر پارٹیز کا بھی آیا ہے، دیٹ از دی آنسر کہ آپ ہر چیز میں ریفارم کریں، ہر چیز میں آنےسٹ لوگ رہیں، پروسیجرز کو کریں. اپنی جو آپ کے منسٹرز ہیں دے ہیو ٹو بی ابو بورڈ، دے ہیو ٹو بی پروفیشنل، دے ہیو ٹو بی ویری آرٹیکولیٹ اپنے کام میں. آئی تھنک دیٹ از کہ ہم اپنی گورننس، آئی تھنک گورننس از دی اونلی پرابلم. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے نیچے کرپشن ہو رہی ہے تو یہ ادارہ نہیں چلے گا. کیران صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سجیشن لوں، ہمارے ساتھ کالر ہیں عبدالباسط بٹ راولپنڈی سے. جی عبدالباسط صاحب، آپ کا سوال یا سجیشن؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باسط علی بٹ کالج روڈ راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا ملک محمد پرویز صاحب سے یہ سوال ہے. میں پاکستان کا ایک نمائندہ ہوں، ایک نوجوان ہوں، شہری ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی حکومت کو جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا، تو ملک صاحب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حکومت کیوں آئے بائیں شائیں کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ باسط بٹ صاحب. حکومت کیوں آئے بائیں شائیں کری؟ یہ سوال میں خیال آپ کی طرف زیادہ بہتر آنا چاہیے. اس حکومت آئیں بائیں شائیں کوئی نہیں کر رہی، انڈرسٹینڈنگ سے سارے معاملات کو ٹچ کیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاسٹ آپ سجیشنز لے رہے تھے، میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ اس تمام مسئلے کا حل ایک وہی جو تمام کام اس کے برے تھے، پاکستان کے خلاف کام ہوا تھا یحییٰ خان کے وقت میں، لیکن ایک فیئر فری الیکشن یحییٰ خان کے طرز والا آپ کرا دیں اس ملک میں کہ جن لوگوں کو پبلک ووٹ ڈالے وہی بغیر کسی انٹرفیرنس میں اس اسمبلی میں آ جائیں، وہی لوگ اس مسئلے کو ٹھیک کریں گے. آج وہ ہے جن کو کہ 1000 ووٹ نہیں ملتا تھا ان کو 50,000 ووٹ ڈلوا کر کے اسمبلی میں لایا گیا. ابھی والی سے بھی، اس سے پہلے والی میں بھی اکثریت کے لوگوں کا. آپ کی پارٹی میں بھی ایسے لوگ؟ ہماری پارٹی میں اگر ہوتے تو ان کو روکا جاتا ہے، ان کو ہمیشہ روکا جاتا ہے. ان کو لایا جاتا ہے جن کو ٹکٹ اور 2-2 کروڑ روپے بھی دیے گئے سرکاری خزانے سے. لوگ موجود ہیں؟ نون اس دفعہ تو نہیں، پہلے تو خیر ہو چکا ہے. اس دفعہ یہ بھی وکٹم تھے، ہم بھی وکٹم تھے. اس کے باوجود یہ الیکشن پھر بھی لوگوں نے ہمارے حق میں دیا. اگر ایک فیئر فری الیکشن آپ کرا دیتے ہیں تو اس ملک کا مسئلے کا حل میں سمجھتا ہوں ہو جاتا ہے. نون میں تو ایک چینج آ گئی نا، ہمیں بہت سارے لوگ چھوڑ گئے، ہماری ایک فلٹریشن آٹومیٹکلی فلٹریشن ہو گئی، اور اس کے بعد جو رہ گئے انہوں نے 8-9 سال بڑی مزاحمت کی، سیکریفائز کیا، اپنی پوزیشن بنائی پارٹیز میں، اور اب آج وہ لیڈرشپ کے ساتھ ڈائلگ کرتے ہیں. سو ایک ہماری جس کو آپ کہیں گے فلٹریشن ہو چکی ہے. تو آئی تھنک مسلم لیگ نون اس وقت اس سچویشن میں ہے کہ چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہے اور برداشت بھی کر رہی ہے. کتنا عرصہ لگے گا پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے؟ ایوولوشنری پروسیس ہے، ڈونٹ ایکسپیکٹ اے ریولوشن. آہستہ آہستہ کام کریں، ڈونٹ بی امپیشنٹ. پرویز ملک صاحب، سر آپ کی پریس کی اکاؤنٹیبلٹی رہے، کورٹس کی اکاؤنٹیبلٹی چلتی رہے، یہ سسٹم بہتر ہو جائے گا. دیر از اے پوٹینشیل. جس دن یہ قوم 16 کروڑ پازیٹیو سائیڈ میں جڑ گئی، یہ آپ دیکھیں کریٹ ونڈرز. پریس پارٹی نہ بنے، پریس پارٹی نہ بنے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر پریس پارٹی بنے، سینیٹر ہارون خان، پرویز ملک صاحب اور میر باز خان کھتران صاحب سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کی شکریہ. ناظرین، بہت سارے سجیشنز بھی آئے، اور ایک چیز جو آئی ہے کہ سسٹم کو چلتے رہنا چاہیے. ہماری پارلیمنٹ میں ایسے میکانزمز موجود ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے، اور اتنی پاورز ہیں ان کے پاس کہ اگر اس سسٹم سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان پہ ایکشن لیا جائے اور لیڈرشپ ایٹ دا ٹاپ وہ ایکشن لے اور اس کی نیت
اس کو پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنی ہو تو بہت ساری چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایک لمبا عرصہ لگے گا، ایک ایولیوشنری پروسیس ہوگا. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.